اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی رہی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کہ خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ لہٰذا جو کل بات جہاں تمام ہو گئی تھی، امام صفات یعنی متقی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک باتیں پہنچی تھیں کہ انسان کے پاس اگر کچھ آ جائے تو بھی وہ اپنی اسی حالت پہ رہتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی غم میں مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں، تو بھی بہت زیادہ واویلا وغیرہ نہیں اور خدا کو یاد کرتا ہے۔ آئیے یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کی جو صفت ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ الحمد للہ والمنہ، 6 صفتیں اب تک بیان ہو چکی، الحمدللہ، اور اب کوشش یہ ہوگی کہ ایک سے زیادہ صفتوں کو کور کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فرمودات مولا مومنین تک پہنچ سکیں۔ جی 7ویں صفت میں ایک عجیب چیز حضرت نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اگر ان کی موت کا ایک وقت معین نہ ہوتا کہ جو اللہ نے ان کے لیے طے کر رکھا ہے، لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم، تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی۔ کیوں؟ ایک لمحے پلک جھپکنے کے برابر بھی، طرفۃ عین۔ کیوں؟ شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف میں، یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں کہ جلدی سے اس دنیا سے چلیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر کیا ہے، یا ہم جتنا دن رہیں گے بہتر ہے کہ نکل لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہو جائے اور اس کی ہم کو سزا بھگتنی پڑے۔ تو مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اس شوق میں، ثواب کے اور خوف میں عذاب کے، اگر اس کے بس میں ہوتا، لولا اجل الذی کتب اللہ علیہم، اگر ان کی وقت معین نہ ہوتا موت کا، ان کے اختیار میں ہوتا مر جانا، خلاصہ یہ تو یہ 1 منٹ بھی ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کا وقت معین ہے ورنہ روح نہ ٹکتی، جبکہ آپ ہی لوگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ موت کے وقت کو بدل دیتے ہیں، تو یہ ٹکراؤ سا کچھ لگ رہا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیے، یہ سوال آپ کا معقول ہے اور کسی بھی بندہ مومن کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے کہ واقعی جو مولا نے یہ فرمایا ہے خالی یہ نہج البلاغہ کی بات نہیں ہے، جی قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ سب کا وقت معین ہے، اور جب جو ہے وہ اجل کا وقت آ جائے گا تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگی نہ پیچھے، نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگی۔ یہ قرآن کی بات ہے، ٹھیک نہیں کہ فقط نہج البلاغہ میں مولا نے کہا ہے۔ لیکن وہیں جو آپ نے فرمایا صحیح بات، لیکن وہیں ہم کو ملے گا یہ دعا پڑھو، ہاں عمر میں اضافے کا سبب ہے، صلہ رحم کرو، جی ہاں عمر میں اضافے کا سبب ہے، صحیح، رشتہ داروں سے کٹ کے رہو گے، قطع رحم کرو گے تو عمر کم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے طور پہ مناجات کے دوران اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کو کیا دے گا؟ تو پہلا جواب خدا انسی لہ الاجل، میں اس کی موت کو بھلا دوں گا، موت کو بھلا دوں گا یعنی زندگی اس کی بڑھا دوں گا۔ تو یہ سوال جو ہے ایک فطری سوال ہے کہ صاحب جب طے ہے، قرآن بھی کہتا ہے، روایات بھی کہتی ہے، وقت معین تو صدقے سے ٹل کیسے سکتی ہے، یا رشتہ داری صلہ رحم سے بڑھ کیسے سکتی ہے؟ صحیح، یہ ایک سوال ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے ہم کو ایک چھوٹا سا مقدمہ نقل کرنا پڑے گا تاکہ یہ بات ہم خود بھی آسانی سے سمجھا سکیں اور ہمارے ناظرین کو بھی آسانی سے یہ بات ہضم ہو سکے۔ پہلے تو آئیے، اجل کے معنی کیا ہے؟
اجل کے معنی ہے وقت معین، یا اجل کے معنی ہے آخری وقت. اچھا. ہاں اسی لیے بولا جاتا ہے اجل دین، کہ جب آپ کو جو ہے وہ آخری موقع کہ اب آپ کو جو ہے وہ یہ قسط بھر ہی دینی ہے اپنے قرضے کی، جی جی. تو اس کے معنی ہے اجل کے. یہاں جو ہے وہ عمر کے لیے بھی، کہ جب جو ہے وہ پیمانے عمر لبریز ہو گیا، جی جی. یعنی اجل آ گئی، یہ آپ کی عمر کی آخری حد ہے. ٹھیک. یہ ہو گئی بات. اب کہتے یہ ہے کہ اجل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اجل حتمی اور ایک ہے اجل غیر حتمی. اجل حتمی کیا ہے؟ اجل حتمی یہ کہ فرض کیجئے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس انسان کی عمر اگر نارمل حالات رہے، بدا واقع نہیں ہوا، تو اس کی عمر 80 سال ہونی ہے. اچھا ٹھیک. یہ ہو گئی اجل حتمی. لیکن اللہ نے ظاہری اسباب سے بھی ہماری عمر کو جوڑ کے رکھا ہے. ایک چیز، یہ دو تین چیزیں آپ کو مکس کرنی پڑیں گی تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھا، اجل حتمی اور اجل غیر حتمی. تو ایک تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس کی عمر 80 سال ہے. فائنل ہو گئی. اب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو خدا نے ظاہری اسباب کے اعتبار سے رکھا ہے. مثلا سر تن سے جڑا رہے گا، زندگی ہے، نفس چلتی رہے گی. اگر جو ہے وہ سر الگ ہو جائے تو ختم ہو گیا نا معاملہ. نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ ظاہری اسباب ہے. دوسری طرف ایک عنوان آتا ہے کہ آیا بندہ اپنے عمل میں مجبور ہے یہ آزاد ہے یا مختار ہے، آزاد ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بندہ مکمل مجبور ہے، نہ بندہ مکمل آزاد ہے، مختار ہے. بلکہ ایک شخص نے آ کر کے جو ہے وہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے سوال بھی کیا، اس لیے کہ اسلام میں ہی دونوں طرح کے جو ہے نظریے پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو جبر کے قائل ہے، اور ایک وہ ہے کہ نہیں صاحب بندہ آزاد ہے. اور دونوں میں اشکال ہے. اچھا. دونوں میں اشکال اس لیے ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ بندہ مجبور ہے، وہ خود کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر نیکی کا ثواب کیسا؟ ہاں صحیح بات. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم خود تو کچھ ہے نہیں. ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں، اللہ چاہ رہا تو کر رہے ہیں. پھر یزید بھی بچ جائے گا. یہ ایک بات. اگر ہم کہتے نہیں بندہ جو ہے وہ مختار ہے، تو پھر دوسرا سوال ہے پھر اللہ کیا چیز ہے کہ پتہ بھی بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہلتا. تو دونوں صورتوں میں، اچھا میں نے کہا کہ اسلام میں دونوں نظریات کے افراد موجود ہیں، صحیح، کہ جن کا عقیدہ جبر کا بھی ہے، جن کا عقیدہ جو ہے وہ اختیار کا بھی ہے. لیکن اہل بیت کا راستہ درمیان کا ہے. اور ایک بڑی زبردست چیز سکھائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے، وہ یہ کہ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کر دینا. جو آپ گھنٹے بھر کی تقریر کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں شاید نہیں اتار سکتے، وہ منٹ میں ہو جائے گا. چنانچہ یہاں بھی شخص آتا ہے امام کے پاس اور اس نے کہا مولا آپ بتائیے بندہ مجبور ہے یا مختار ہے؟ حضرت نے ہاں کہا، نہ نہیں کہا، نہ مجبور کہا، نہ مختار کہا. فرمایا ایک پیر اٹھاؤ. ٹھیک. اس نے اٹھا لیا. حضرت نے کہا دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا مولا یہ ممکن نہیں ہے، گر جاؤں گا. حضرت نے کہا بھائی یہی حال ہے بندے کا، نہ مکمل مجبور ہے، نہ مکمل مختار ہے. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ یہ بات کہہ دی کہ کہیں میرے بیان سے یہ میسج نہ چلا جائے کہ صاحب جو ہے وہ شیعوں کا نظریہ بھی وہی ہے کہ بندہ مختار ہے، نہ مکمل مجبور ہے، نہ مکمل مختار. لیکن کسی حد تک اللہ تبارک و تعالی نے اعمال میں انسان کو مختار بنایا ہے. اور اگر ہمارے ارادہ و اختیار سے ہمارا عمل نہیں ہوگا تو پھر نیکی کے ثواب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، اور گناہ کی سزا کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. جب یہ ایک چیز حل ہو گئی تو اب آئیے پھر ادھر چلتے ہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری عمر رکھی 80 برس کی. ٹھیک. تو اب اگر کوئی حادثہ بیچ میں نہیں ہوتا تو ہم کو کتنا جینا ہے؟ 80 سال. لیکن ادھر ایک آدمی ہم سے ناراض ہوا، اس نے آ کر کے جو ہے وہ تلوار چلائی، میری گردن چھٹک گئی. تو پہلا سوال یہ کہ وہ بندہ، پہلے آپ کو ماننا پڑے گا
اختیار ہے اس کو. اب جو اس نے تلوار چلائی اور میری گردن چھٹک گئی تو میں زندہ رہوں گا؟ نہیں. تو مر جانا ہے نا, طے ہے مر جی. گئے. صحیح. اس کو کہتے ہیں اجل حتمی, کہ آپ جب پیدا کیے گئے تو آپ کے لیے حتمی اجل یہ ہے کہ 80 سال رہیں گے. اس کے بعد یہ سب بھی لکھا ہوا ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ کوما میں چلے جائیں گے. 30 سال کی عمر میں آپ کے اوپر حملہ ہوگا. 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے, اور ان تینوں میں آپ مر سکتے ہیں. لیکن یہ اجل حتمی نہیں ہے. چاہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, چاہیں تو آپ اس کو ٹال سکتے ہیں. جی سمجھ گئے آپ؟ اسی کو کہتے ہیں اجل غیر حتمی. تو یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں, یہ دعا پڑھو عمر میں اضافہ ہو جائے گا, صدقہ دو بلا ٹل جائے گی, جی جی جی. صلہ رحم کرو عمر میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اجل حتمی کے لیے نہیں ہے. اذا جاء اجلہم, قرآن کے بقول جب ان کا جو ہے وقت معین آ جائے گا تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگی نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگی. لیکن اس اجل غیر حتمی کو ٹالا جا سکتا ہے. وہ صدقے کے ذریعے سے, صلہ رحم کے ذریعے سے, کار خیر کے ذریعے سے, کسی فقیر کی دعا لے کر کے, کسی کی دعا لے کر کے. اس لیے آپ کو جو ہے وہ روایتیں بھی مل جائیں گی, بہت کچھ داستانیں بھی اس طرح کی مل جائیں گی. صحیح کہ صاحب اس کا وقت تو ہو گیا تھا, مگر چونکہ اس نے یہ کام انجام دیا ہے اس لیے خوش ہو کے اللہ نے اس کی عمر 30 سال بڑھا دی. یہ 30 سال اس کی عمر ہے. یہ جو غیر حتمی اجل تھی وہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے ٹال دی گئی ہے. چلے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر آپ کے امام کی اسی حدیث, اسی قول کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جہنم کے یعنی خوف اور جنت کے ہے نا, یعنی اشتیاق میں ان کا بس چلے تو یہ چلے جائیں خدا کے ہاں. ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر آپ لوگوں سے اور کتابوں میں یہ جو بیان وغیرہ آتے ہیں کہ فلاں جناب نبی سلیمان کے زمانے میں ایک شخص نے ملک الموت کو دیکھا. کبھی کبھی اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص کی جاکنی کا عالم تھا, بلکہ روح نکل گئی تھی, خدا نے واپس پلٹا دیا. کچھ لوگ قبر سے باہر, ایسے واقعات بہرحال ہیں کہ کچھ لوگوں نے یعنی برزخ کے کچھ حالات دیکھے. تو جنت اور جہنم, آپ کی بات جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے وہ ظاہراً جناب داؤد ہی کی بات ہے کہ جو ہے وہ ایک لڑکا بیٹھا تھا ان کے یہاں اور وہ گھور رہے تھے ملک الموت. کیا بات ہے بھائی کہ اس کی جو ہے وہ روح نکلنی ہے. وہ بیچارہ ڈر گیا. اس نے کہا جو ہے وہ کہ یا نبی اللہ مجھ کو دور بھیج دیجیے. جناب سلیمان, سلیمان نے جو ہے وہ ہوا کو, بادل کو حکم دیا, وہ لے کے چلا گیا ہندوستان مثلا, اور وہاں اس کی روح قبض کی گئی. دیکھیے قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت وماذا تکسب غدا. کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی اور وہ کل کو کیا کرنے والا ہے. ملک الموت نے کہا کہ صاحب میں یہی تو گھور رہا تھا اس کو کہ اس کی تو روح نکالنی ہے مجھ کو فلاں جگہ, یہ یہاں کہاں بیٹھا ہے. نہیں, سوال ہمارا ابھی جو آخر میں وہ تھا کہ کیا جنت اور جہنم بھی کسی نے دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم تو بس مرنے کے بعد ہی دکھائی دے گا. میں دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو جواب اس لیے بھی نہیں دوں گا کہ اگلی صفت 1-2 کے بعد شاید 8ویں یہ 7ویں ہے, 9ویں صفت میں خود امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. وہ انشاءاللہ اس ذیل میں گفتگو وہاں پر آئے گی کہ یہ متقی ایک ایسی شہود کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اور ایسا دنیا میں زندگی گزارتے ہیں کہ گویا یہ جنت کو دیکھ رہے ہیں. چلیے اس کو یہی کہہ دیتے ہیں, پھر الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کہ 9ویں منزل پر جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. یہ لوگ وہ ہیں کہ گویا انہوں نے جنت کو دیکھ لیا. وَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ, اور جنت کی نعمتیں چکھ رہے ہیں, ارے بہرہ مند ہو رہے ہیں. وَهُمْ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا, گویا انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے. وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ, اور ان کو جہنم میں اس کا بولیے عذاب بھی ہو رہا ہے.
اور یہ خالی یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب چونکہ آپ نے یہیں چھیڑ دیا ہے تو اپنے حافظے سے نقل کرنے کی کوشش کروں گا. اسی میں انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اسی جو ہے وہ فقرے کے ذیل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی جی. مدینہ منورہ میں. نظر پڑی ایک جوان بیٹھا ہے اچھا. گردن جھکائے ہوئے. تو حضرت نے پوچھا جو ہے وہ کیا حال ہے؟ کہا ایمان کی بنیاد، مومن ہوں. حضرت نے کہا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اس نے یہی جواب دیا اچھا. کہ میں گویا جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کے عذاب میں ہوں. جہنم کو دیکھ رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ احسنت، اس کو جو ہے وہ باقی رکھنے کی کوشش کرو. لیکن یہ کہنا کہ واقعی کوئی جنت میں جا کے واپس آیا ہے، یہ کہہ پانا مشکل ہے. ہاں، ایمان کی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں آدمی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. یا مثلا خواب وغیرہ میں کچھ لوگوں کو احساس دلایا جا سکتا ہے کہ حساب اس طرح ہوگا، محشر اس طرح ہوگا. لیکن ایکچول میں کوئی جا کے جنت میں جا کے واپس آئے تو جنت کا تو کہنا ہی ہے کہ وہم فیہا خالدون. اچھا. جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا. صحیح. چنانچہ ایک کتاب ہے، اچھا یاد دلا دیا آپ نے، ایک کتاب ہے ظاہراً اس کا نام ہے عالم عجیب ارواح، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، پرشین میں ہے، اور آئی فون میں جو ہے اس کا یہ کتاب موجود ہے ان کے. اس میں بہت سی اس طرح کی داستانیں نقل کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک قصہ نقل فرمایا ہے، لیکن وہی بات کہ وہ یہ نہیں کہ وہ جنت سے آ کے بتا رہا ہے، نہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم دین تھے کسی علاقے میں. اسی زمانے میں کوئی نیا طالب علم نجف وغیرہ سے پڑھ کے اس علاقے میں آیا. اچھا، جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے نا تو مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. حالات میں بھی فرق ہوتا ہے. ایکسپیرینس. دیکھیں پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا مزاج کچھ تھا. صحیح. جیسے فرض کیجئے ہمارے یہاں فیض آباد میں اعلی اللہ مقامہ نام شاید سنا ہو آپ نے، اور یہ ہمارے دیکھنے والے بہت سے لوگ شاید جانتے بھی ہوں مرحوم کو. بڑی شخصیت تھی مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ رضوان اللہ علیہ. ان کے غیرت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رکشے پر ایک ساتھ نہیں بیٹھتے تھے سڑک پر. اگر کہیں بیوی کے ساتھ ان کو جانا بھی ہے تو 2 رکشہ کرتے تھے. اچھا. ایک رکشے پر خود بیٹھتے تھے، دوسرے رکشے پر ان کی اہلیہ بیٹھتی تھی، یعنی عوام نہ دیکھنے پائے کہ جناب بیوی کے ساتھ جو ہے رکشے پہ بیٹھ. تو یہ پرانے لوگ. آج جو ہے وہ آدمی اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ لے کے گھومتا ہے. تو زمانے کے اعتبار سے ساماجک ویلیوز بھی چینج ہوتی ہیں جی، اور لوگوں کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہی بدلتا ہے. یہ مولانا پرانے زمانے کے. نیا لڑکا نجف سے پڑھ کے آیا تو وہ ہنسنا کھیلنا ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ والی بال بھی کھیل رہے ہیں، فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں. یہ جناب جو تھے پرانے زمانے کے، اور ذی طلبی کے کیا خیال ہونا چاہیے، اور اپنے جو ہے وہ علمائی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے، بہت سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آخر میں یہ بزرگ جو تھے وہ ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر کے انہوں نے اس سے ترک تعلق کر لیا. اچھا. اب انہی کے لیے کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا محشر برپا ہے جی. اور اب محشر میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ صراط جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر پل ہے، صراط سے لوگ گزر رہے ہیں، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی پار ہوتا ہے. تو بہرحال عالم ہے، سب کچھ ہے، مگر دیکھ کے ڈر تو سب کو ہوگا. صحیح بات. اتنے میں کیا دیکھا انہوں نے اس عالم خواب میں کہ وہی لڑکا جو نجف سے تازہ پڑھ کے آیا ہے، اچھا، جس سے یہ دنیا میں تپے ہوئے تھے، اس کا تو صاحب وہاں بڑا حساب و کتاب ہے. وہ اس پار سے آتا ہے، 1-2 لوگوں کو لیا اور اس پار. اچھا، ایک چیز اور کہہ دیں، دیکھیے مومنوں سے تعلقات بنا کے رکھیے. مرنے کے بعد کب کون کہاں کام آئے گا کچھ بھروسہ نہیں ہے. صحیح. تو اب یہ وہاں تب کے اپنا ہی نقصان کریں گے. تو بہرحال گئے، کہنے لگے بیٹا جی مول صاحب فرمائیے، ہم مجھ کو بھی پار کرا تو گئے. اچھا، ایک چیز اور کہہ دیں، جو مومن ہوتا ہے نا اس کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ ہم سے کتنا تپتے تھے، صحیح بات، اب پھنسے ہو مولوی صاحب، نہ، مومن کا یہ مزاج نہیں ہے. مومن کا مزاج ہے تم کہنا جو مقصد کرو، ہم کو جو کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ نیکی ہم کریں گے. اور اس نے صاحب ان کو اٹھایا
پار کرا دیا. اس پار. اب وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حساب و کتاب کی لائن ہے جو سب سے لمبی لائن تھی. اچھا اسی میں لگے ہیں یہ. اس میں جناب کو کھڑا کر دیا کہ صاحب مولانا لوگوں کی لائن یہی ہے, علماء کی لائن یہی ہے. اچھا. تو اب انہوں نے دیکھا, کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑی لمبی لائن ہے, یہ تو تھک جاؤں گا کھڑے کھڑے. کہنے لگے آپ عالم ہے, مجبوری ہے, آپ کو جانا تو اسی سے ہے. اچھا یہ لائن لمبی کیوں ہے؟ ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ جب یہ علماء کی لائن ہے تو عام پبلک سے تو علماء کی تعداد کم ہے نا. صحیح. پھر لمبی لائن کیوں ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ حدیث کہتے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں عالم کا ایک نہیں معاف ہو جائے پائے گا, جاہل کا 70 گنا معاف ہو جائے گا. تو وہ کھٹا کھٹ جو ہے لائن کٹتی جا رہی ہے. یہاں جو ہے وہ تو کہنے لگے یار یہ تو بڑی لمبی لائن ہے. نہیں تو پھر تو یہ تو بہت سے لوگوں کا حوصلہ پست ہو گیا. ضرورت کیا ہے مولوی مولانا بننے کی؟ وہاں پھنسیں گے خواہ مخواہ. پار ہونا ہے تو اپنا چپ چاپ سے نکل جاؤ. نہیں تو آپ مولانا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مولانا ہوئیے جیسا مولانا ہونا چاہیے. مسئلہ یہ کون لوگ روکے جا رہے ہیں؟ مولانا روکے جا رہے ہیں وہ کہ جنہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا ہے. اچھا یہ تھوڑی ہے کہ جو ہر مولانا روک لیا جائے گا بیچارہ, اس کو حساب تو دینا ہی ہے. ٹھیک. خوب اتنے میں ان کی نظر پڑی سائیڈ میں کہیں سناٹا تھا. کہنے لگا یار ادھر سے نکال دو. دیکھیے آپ کا جواب بھی آ گیا, فلاں گیٹ سے نکال. وہ دیکھو سناٹا, کہ وہ آپ کا نہیں ہے. اچھا کیوں؟ کہ یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے ذاکروں کا دروازہ ہے. آپ نے کبھی مجلس پڑھی ہے؟ جی. انہوں نے کہا نہ. اچھا تب مشکل ہے, آپ نہیں کر یار کچھ کرو. کہ کچھ نہیں ہو سکتا. کہ کوئی جو کہا بس ایک جگاڑ ہے, ابھی پڑھ دیجیے آپ. یار ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے. کہ آپ عالم ہیں, آپ واقع کربلا تو جانتے ہیں نا, یہاں چلنے نہ چلنے تو کوئی چکر ہے نہیں. صحیح. میں بیٹھتا ہوں, آپ سنائیے. بہرحال جو بھی 2-4 جملے کہے, یہ شفاعت کے عنوان سے بھی آ سکتا ہے. خیر صاحب یہ لے کے گئے, وہاں پہنچے تو دیکھا خود حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ تشریف فرمائے. مسکرائے, فرمایا پھر لے آئے. یہ پھر لے آئے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب اس سے پہلے بھی اور لوگوں کا جگاڑ یہ اچھا لگا چکا ہے. وہ کہتا مولا غلط آدمی نہیں لایا ہوں, لایا ہوں آپ کا ذاکر. اچھا کیا نام ہے بھائی؟ تو اب نام اتفاق سے یاد ہے مجھ کو, کہ انہوں نے کہا میرا نام ہے شیخ رمضان علی. کہ دیکھو ذرا. اچھا وہاں جو ہے وہ آدھار نمبر اور انگوٹھے کی ضرورت ہے ہی نہیں. صحیح. وہاں تو جو نام آپ کہیے گا وہی ابھرے گا. صحیح. جس شخصیت کی بات ہوگی شیخ رمضان علی, تو مولانا صاحب یہاں تو کوئی رجسٹر میں ہے ہی نہیں. تو حضرت نے کہا کس کو لے آئے ہو, یہاں تو ہمارے یہاں درج نہیں ہے. تو اس نے کہا مولا وہ تو یہ لوگ جانے کیوں نہیں درج ہے. ہاں میں جو ہے قسم کھا سکتا ہوں, میں نے ان کی خود مجلس سنی ہے. تو امام کو تو سب پتہ ہے نا. صحیح. حضرت مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے لے آئے ہو تو جاؤ. تو یہ چیز تو ممکن ہے کہ خواب کے ذریعے سے بسا اوقات جو ہے وہ یہاں رہتے ہوئے بھی آدمی کچھ دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہشت میں جا کے پلٹ کے آئے, ہم فیہا خالدون. جو بہشت میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین وقت بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے, اور کچھ سوالات ابھی باقی ہیں جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پہنچائے جائیں گے. تو ناظرین آج کا سوال یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کون سا سوال ہے. بہت آسان ہے, اگر آپ نے توجہ سے سنا بہت آسان ہے, بہت سمپل سا ہے. انسان کی موت کیسے ٹل سکتی ہے؟ آپشن آپ کے حوالے. اگر انسان صلہ رحمی کرے, دوسرا اگر صدقہ دے, تیسرا اگر بھوکے کو کھانا کھلائے, یا چوتھا یہ تینوں آپشن. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے, اس کے بعد اپنا نام, اپنے والد کا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں یاد رہے ایک بار میں, یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی, اور
ونرز کے نام جو ہیں پروگرام کے شروع ہونے سے یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین, صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ, بہت توجہ سنیے, آپ کے لیے ہے, وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین, وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں, چاہے 1 دن کریں, 2 دن کریں, چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو, لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا, چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں. تو تاریخ کو یاد کیجیے, اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24, کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین, اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت, یعنی ثواب کا کام ہے, شامل ہو جائیں, تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.